قدر دٹورایا اور بانیان دی صافے ماتم بچھئی باہروں آقا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے۔ مالک اللہ عزت جناب مصطفیٰ دا صدقہ آج دے دن دا صدقہ جو مومنٹ ہو رہے حاجات لے کے مالک اللہ حاجات پوری فرما۔ مالک اللہ اگر کوئی مومن مشکل ہی ہے تو مشکل آسان فرما، اگر کوئی مومن مصیبت ہی ہے تو 14 دی عزت دا صدقہ مالک اللہ مصیبت دور فرما۔ کوئی مومن قرض دار ہے تو مالک اللہ تیری ذات رحیم ہے، تیری ذات کریم ہے، غیب دے وچوں قرض دور فرما۔ مالک اللہ جتنے مومن اولاد واسطے سکھ دیں کربل دے وچ جناب علی اصغر دی عزت دا صدقہ مالک اللہ اولاد نبی عطا فرما۔ اگر کوئی مومن پریشان ہے تو مالک اللہ پریشانی دور فرما۔ جتنے میرے واجب القدر تشریف فرما ہیں میں سمیت مالک اللہ گناہ معاف فرما۔ مالک عبادت گزار فرما، مالک نیک فرما، جوانہ دیاں زندگیاں دراز فرما۔ مالک اللہ بزرگان دسایا سر سرانتے سلامت فرما۔ مالک اللہ عزت جناب مصطفیٰ دا صدقہ حق دے وارث دا جل ظہور عطا فرما۔ کائنات دی حکا صدیقہ اور صدیقہ دی ذات تے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ کوشش ہے لمحہ بلمحہ عبادت اج گزرے، نہ کسی دی دل آزاری نہ کسی دی دل شکنی۔ مذہب شیعہ ایک من پسند مذہب ہے۔ کوشش ہے مجلس امام حسین علیہ السلام دے وچ جیڑی زبان زندگی دے وچ ایک دفعہ بول پوے، تیرت میرا امام علی بن ابی طالب پہ فرمائدن قبر دی کن تو گھن کے لیوال حمد دے سائے تک او نہ بول سی۔ کہ کہیں پوچھن والے پوچھے اچھا سیمت کون بول سی؟ تو علی بن ابی طالب پہ فرمائدن میں علی بول سائیں یا میرے یاراں پتر بول سائیں۔ میں بسم اللہ کر سیں یا علی سلامت رہو۔ تو آج دی اپنی مجلس پاک دا آغاز انہیں جملہ تو شروع کر دے۔ حسنین دا نانا مسجد نبوی ممبر تے بیٹھے سامنے صحابی رعایا ان دی، تو حسنین دا نانا سارا دے پاس دیکھ کے آدھے تہاڈے جو کیڑا بندہ ہے جس بندے دے سال دے روزے قضا ہونے۔ میں بسم اللہ کرنا چاہیے، مہینے دے نہیں، 2 دے نہیں، سال دے روزے 17 چاکا لیو ہر کوئی خاموش رہی ہے۔ ایک ہاتھ بلند ہوئے ہے وہ کہندہ آئی حضرت سلیمان دا۔ میں بسم اللہ کرنا رسالت ماپ دے پاس دیکھ کے حضرت سلیمان فرمائن جس دے سال دے روزے قضا کوئی نہیں او میں حضرت سلیمان ہوں۔ میں بسم اللہ کرنا رسالت ماں فرمائن سلیمان بہ جا۔ جناب سلیمان بہ گئے، دوسرا سوال حضرت فرمائن تہاڈے چوں کیڑا بندہ ہے جیڑا ساری رات عبادت الہی چ مصروف رہندا ہے؟ اس علاقے والے وہ ہر کوئی خاموش رہیا۔ حضرت سلیمان بات ہاتھ کھڑا کیتا، صحیح جڑا ساری رات عبادت الہی چ مصروف رہندا ہے وہ بھی میں سلیمان ہوں۔ تیجا سوال جناب مصطفیٰ کر کے فرمائیں تہاڈے جو کیڑا ہے جڑا روزانہ قرآن دا ختم کریندا ہوئے؟ ہر کوئی چپ رہیا تے حضرت سلیمان بات ہاتھ کھڑا کیتا۔ اللہ دا رسول جڑا روزانہ قرآن دا ختم کرے دے وہ بھی میں سلیمان ہوں۔ اس علاقے والے ایک بندہ بھری محفل جھوٹی کیا۔ حضرت سلیمان دے پاس ڈٹھے تے رسول خدا دے پاس دیکھ کے دے رسول خدا آج سب پتہ لگے جو حضرت سلیمان جھوٹی بول گندا ہے۔ جناب مصطفیٰ فرمائیں کیویں؟
وہ بندہ رسول خدا دے پاس لے کے آتا ہے فلاں فلاں مقام تے یہ بندہ ساڈے نال بیٹھ کے کھاندا رہیا ہے. اللہ دے گھر وچ اللہ دے نبی دے سامنے پیاد ہے جو میں نے سال دے روزے قضا کوئی نہیں. جناب مصطفیٰ سلیمان دے پاس لے کے آتے ہیں. سلیمان دعویٰ جو کیتے ہی تبت جواب ہی دے. حضرت سلیمان کھڑے ہوئے ہیں. اس بندے دے پاس دیکھ کے فرمانے نا میں نہیں آتا رسالت ماب دا فرمان ہے. رسالت ماب دا فرمان ہے. اور جناب مصطفیٰ نہیں بول دے اس وقت تک جدن حکم توحید نہ ہوئے. حضرت سلیمان پہ فرمانے میں سنے ہیں جناب مصطفیٰ دی زبان جو اور جناب مصطفیٰ کو حکم ہے ذات توحید دا. اللہ بھی آدھے جیڑا بندہ مہینے دے وچ 3 روزے رکھے میں ہیک روزے دے بدلے 10 روزہ دا ثواب دے سا. سلیمان ان دے پاس دیکھ کے آدھے میں ہر مہینے جو 3 رکھ دا میرے سال دا حساب تک کر لے. میرے بسم اللہ کرا سے واجبات کو علاوہ میں جو 3 رکھ دا ہاں لیکن میرے سال دا حساب تک کر لے. حضرت سلیمان دے پاس دیکھ کہتے ہیں ساری رات عبادت الہی کی میں مصروف رہنا ہے. آخر تو سمجھ ابھی ہیں کہ ساری رات عبادت الہی. حضرت سلیمان فرمانے رسول کو باندھے ہی ہوئے تک کوئی گل سن بھی کی کرو. یہ بھی سونے دا فرمان ہے. حسنین دا نانا پیادے رات سمن تو پہلے وضو کر کے بستر تے ساموائیں تا ایمیں سمجھے جو میں ساری رات عبادت الہی چ مصروف رہی. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. اچھا سلیمان تو قرآن دا ختم کی میں کرے نہیں ایک دہاڑی باقی کامی تا ہوندے. حضرت سلیمان فرمانے اے بھی اسے سونے دا فرمان ہے جیڑا بندہ صبح اٹھ کے 3 دفعہ سورہ اخلاص چپڑے قل ہو اللہ وہ ایمیں سمجھے جو میں قرآن دا ختم کر چھوڑے. گل ہوں سننا لالی جملہ گاؤں نہ سنے آپ. جناب مصطفیٰ پہ فرمانے سلیمان رک جا. جناب سلیمان رک گئے. علی بھرا دے پاس لے کے فرمانے ذرا کھڑے ہوئے نا. جناب علی آپ کی جگہ تے کھڑے ہوئے. رسالت ماں پہ فرمانے سلیمان ہون دسانا میں یہ آکھا ہے سید تہاڈا فرمان ہے جڑا صبح اٹھ کے 3 دفعہ سورہ اخلاص چپڑے او ایویں سمجھے جو میں قرآن دا ختم کر چھوڑے. اس ویلے حسنین دا نانا علی بھرا دے پاس لے کے آدھا بھی ہے یا علی تو میری امت وچ ایویں ہے جویں قرآن دے وچ سورہ اخلاص ہے. اوئے ہوئے 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 ماں حسین کی راضی. میں بسم اللہ کرنا یا علی میں بسم اللہ کرنا. فضائل اللہ دی طرفوں ایک دیارے جناب مصطفیٰ پہ فرمانے یا علی کچھ فضائل تیرے ایسے ہیں جڑے میں مصطفیٰ نالو بھی افضل ہیں. اللہ دا نبی بھی آتا ہے تیرے فضائل یا علی ایسے جڑے میں مصطفیٰ کو بھی زیادہ ہیں. قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے تُسا سردار ہی میں غلام ہاں. جناب مصطفیٰ پہ فرمانے یا علی یہ تیرا ظرف ہے جو تو غلام سلمنے لیکن تیرے فضائل ایسے ہیں جنہیں میرے تو بھی زیادہ ہیں. ہاتھ بن کے آدھے آقا کیڑے کیڑے. رسالت ماں پہ فرمانے تیرا پہلا فضائل ہے تیرے جمن جہیں جھا کسے دی نہیں. میں بسم اللہ کرنا. دوسرا فضائل جناب مصطفیٰ پہ فرمانے تیری زوجہ کسے دینے بھامیں میریاں ڈھیرے. رسالت ماں پہ فرمانے یا علی تیرے سوہرے دیاں سوہرہ کسے دینے تیرے سوہرے دیاں. پھر فرما رہے ہیں یا علی تیرے پترہ جائے پتر کسے دینے. ہو سکتا ہے اتنے تک تتے سنو یا ہوئے اگے سن رہے جی میں جھولی چ بیٹھا آئی نا جناب حسین نانے دی ایویں نانے دی جھولی چ اٹھی آئی. بابے دے پاس دیکھ کے آدھے بابا تہاڈے کچھ فضائل ایسے جڑے نانے تو افضل.
بابا میں ایک گل کرنا، علی فرمیندن بچڑا کرو، امام حسین پہ فرمیندن بابا کچھ فضائل میں حسین تے ایسے جڑے تو سب بابے تو بھی افضل ہیں. میں بسم اللہ یہ وجودی گال تھی نہیں پہی جلدی دنال جناب علی ابن ابی طالب حسین پت حسین نہ لائے رخسار تے بوسا دے کہتے بچڑا تیرے فضائل تے میرے تو بھی افضل. جی ہاں بابا. فرمایا بیان کرو. امام حسین علیہ السلام بابے دے پاس دیکھ کے پہ فرمائن بابا اللہ دی پوری کائنات جو نگاہ مار جی میں میرا نانا مصطفیٰ ہے کیا ان تیرا نانا ہے؟ میں بسم اللہ کرنا سلام علیکم. فرمایا بابا تسا کتنے بھرا؟ فرمایا 4. امام حسین علیہ السلام پہ فرمائن تہاڈے بھراواں چ کوئی ایسا بھرا ہے جڑا زمین تے بہ کے لوح دا مطالعہ کرتا ہوئے؟ میں بسم اللہ کرنا پھر پہ فرمائن بابا بے شک تہاڈی ماں کو کعبے دی دیوار رستہ دیتا ہے لیکن جناب سیدات مقام زیادہ ہے. تیری تے میرے چھیمے مولا کو پوچھیا گیا ہے صحیح تو آلی دادی زہرا دا مقام کی ہے؟ تو چھیمے مولا فرمایا ہے اللہ دی ذات نے اس وقت تک کسے امام کو منصب امامت عطا ہی نہیں کیتا جب تک معرفت زہرا نہیں ہوئی. میں بسم اللہ کروں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند تر صلوات. میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا سلامتی ہوں تائیں تے جناب مصطفیٰ تھی دا پہشانی چون کے فرمینے ہیں میرے نال میری مسنت بیت بطول دی وجہ تو میں محمد تنا روشن ہے. بسم اللہ کرنا عظمت جناب مصطفیٰ رسالت ماں پہ فرمینے ہیں میں کو نبی ہر کوئی مند ہے میری گاہل سارے نہیں مندے. کیا ہو گئے؟ واہ واہ ماشاءاللہ. نبی ہر کوئی مند ہے میں کو میری گل سارے نہیں مندے. چلو اسے زمن دے وچ جڑی یہ میں روایت پڑھدا پیاں کہ اہل سنت بھی لکھی ہے شیعہ بھی لکھی ہے. اس روایت جناب مصطفیٰ نماز پڑھ کے مسجد بہ رہے سامنے ایک بندہ ہے گھوڑا کن کے کھڑوتا ہے. حسنین تے نانے کو گھوڑا پسند آ گیا. جناب مصطفیٰ فرمایا گھوڑا بیچنا ہے؟ وہ آتا جی بیچنا ہے. یہ فرمان یاد رکھنا ہے جناب مصطفیٰ دا نبی ہر کوئی مند ہے گل سارے نہیں مندے. وہ آتا جی بیچنا ہے. رسالت ماں فرمانے کتنے دا؟ وہ آتا جی 500 درہم دا. جناب مصطفیٰ پہ فرمانے میں اتھو بینا اپنے گھر میں جا کے گھنا سا 500 درہم گھر تو گھن کے تے بھلا مسجد آنے آتائی اللہ دا نبی پیاتے جے گھوڑا مر گیا تبت بھی میں مصطفیٰ دا. عدل چیک کر عدل. چلو اسے جملے دی رسالت ماب نہ جڑی اے مانگے نا سی اے درمیان جو کٹھے دے ہیں. ڈنگی بھی کٹنا کوئی گناہ نہیں لیکن سنت ہے. رسالت ماب کو کہیں پوچھیا اچھا صحیح یہ درمیان دے وچوں مانگ کیوں کھلے دے؟ تو رسالت ماں مسکرا کے فرمیندن میں نہ چاہتا جو کوئی بندہ چاہ کے جو حسن دے حصے جو ظلمہ زیادہ آ گئی ہیں. میں بسم اللہ کرا حسین دے حصے دے بھی ظلمہ گھٹ آ گئی ہیں. جیڑا عدل کرے دے نا عدل وہ گھر کو شروع کی ہے. یہ نہیں جو گھر عدل چھوڑ دے تے باہر کرے نا. رسالت امام پہ فرمیندے 500 درہم میں گھروں جا کے آندہ بھی ہے تیرے بولوں اس لمحے وقت وچ اگر گھوڑا مر گیا وقت بھی میں مصطفیٰ دا تے کو 500 درہم دے سا. اللہ دا نبی گھر والے پاسے کو رہے مسجد دے وچوں کچھ بندے نکلے انہاں گھوڑے کو ڈٹھے گھوڑا انہاں کو پسند ہے مالک دے پاسے دیکھ کے آتے گھوڑا بیچنا ہی وہ آتا ہے بیچنے. کتنے دا؟ جی 550 درہم دا.
گھوڑے تے مالک جن نے گال کی تھی او آدن اے 550 درہم گھین تے گھوڑا سکتی ایڈو سودا ہویا ایڈو اللہ دا نبی آ گیا رسالت ماب انہوں نے پاس دے کیا دے 500 درہم دا گھوڑا میں خرید کر چھوڑا ہے وہ آدن صحیح تساں جو 500 درہم دا گھوڑا خرید کی تے کیا تہاڈے کول کوئی گواہ ہے جنہاں آکے سنا تہاڈے کول کوئی گواہ ہے اللہ دا نبی خاموش ہویا ہے پاسے نالوں ہوندے قدم بہ رہن جہنے بارے رسول فرمایا ہے سلیمان تو ساری اہل بیت جو ہے جناب سلیمان پریشان لٹھا آقا پریشان کیوں جناب مصطفیٰ دسا حسنین دنانے ایمیں میں گھوڑا خرید کیتا ہے ہونے آدن گواہ ای اکھاں میں چی کھڑو تین جملہ کو نہ چھوڑے ہونے آدن گواہ رسالت ماب جنہوں نے گل کی تھی حضرت سلیمان انہوں نے پاس دیکھ کہتے ہیں حسنین دے نانے دا گواہ میں سلیمان میں سلیمان سلیمان دے پاس دیکھ کہتے ہیں تیکیاں اکھان دے سامنے سودا ہویا نہیں تین ڈٹھا نہیں تین کنہ نال کوئی گال نہیں سنی تے تو آتے بھی میں گواہ ہاں حضرت سلیمان دے چہرے تے جلال آئے اس بندے دے پاسے دے کیا تھا بھی ایک بکواس بند کر میں اللہ دکھا نہیں محمد آٹھ ہے میں مان دیتا ہے ماں حسین دراز میں بسم اللہ کہتا سے حضرت سلیمان پہ فرمائیں جملہ سننے جنت ہے آدن ہے حضرت فرمائیں دکھی بے آدھے نہیں کہیں دسیے جنت حسنین دنا حضرت سلیمان فرمائیں تو شرم نہیں آتی یہ نبی ہے تو ہاں جنت آکھے تو سامان گن دے اسے زبان اسے جسم اسے لباس اسے امام نال تو ہاں کو آکھے ایک گھوڑا میں خریدے تا گواہ منگا لگ پہی بے تائیں رسالت ماب فرمائنے ہر کوئی نبی مندہ ہے گال سارے نہیں مندے 17 چاکا لے ہو چھے فمیں غدیر اللہ ہاتھ مان گن دے تا رولے مک نہ منجے نا یہ نہیں سے اس دی ذات اس گھرانے کو عزت عطا کی دیئے اور میں اپنی زندگی دے بھی سرکار مصطفیٰ دا تقابل کسے اور نبی نال نہیں کرتے اور نہ میں اپنی زندگی دے بھی علی ابن ابی طالب دا تقابل کسے اور غیر معصوم نال کرتے اگر پہلے نبیاں دے وچوں کوئی ذات بلند ہے تو خلیل دی ذات ہے پہلے نبیاں جو کوئی ذات بلند ہے تو خلیل دی ذات ہے جس کا تقابل میں حسنین دے نانے نال کروں لیکن فرق حضرت ابراہیم اور جناب مصطفیٰ دے بھی پوچھو بحثیت طالب علم کیڑا فرق ہے حسنین دے نانے اور جناب ابراہیم ہی بس ایو فرق ہے جڑا زمین تے بہ کے اللہ دیاں قسماں چاہے وہ ابراہیم ہے جڑا اتھا بہ کے محمد دیاں قسماں چاہے وہ مصطفیٰ ہے میں بسم اللہ کرنا سی معصوم دا تقابل معصوم نل کرو میں اپنی زندگی چ علی دا تقابل غیر معصوم نل نہیں کرتے چلو مولا علی علیہ السلام دا تقابل ایک معصوم نل کرتے قرآن دے وچ ایک معصوم ہے جڑا منبر تے بیٹھ کے آدا پیا مالک میں کو دنیا دی حکومت دے واہ 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 کیسے دی ملک دی نہیں 10 ملکاں دی نہیں 20 ملکاں دی نہیں مالک دنیا دی حکومت دے اس علاقے لئے قرآن اسے گالتے فیصلہ کر چھوڑے جیڑھا منبر تے بہ کے دنیا دی حکومت منگے قرآن اسنو سلیمان ابن داؤد نبی آدھے جیڑا نہج البلاغہ دوارس منبر تے بہ کے دنیا کو ترائے طلاقہ دے وے اسنو علی ابن ابی طالب ہوئے حسین دی رازی سلام انہا تک سلام سے میں بسم اللہ کرنا سے میں بسم اللہ کرنا جیڑا منبر تے بہ کے دنیا دی حکومت منگے اسنو سلیمان آدھے جیڑا منبر تے بہ کے دنیا کو ترائے طلاقہ دے وے اسنو علی ابن ابی طالب اچھا قرآن آتا ہے اللہ دی ذات نے حضرت سلیمان دی دعا مستجاب چکی قرآن آتا ہے اللہ دی ذات نے
جناب سلیمان کو انگوٹھی عطا کی اللہ دے نبی انگوٹھی پاوے چا تے بادشاہ بن جاوے انگوٹھی لہا چھوڑے تبے ملک ہو جاوے قرآن ود فیصلہ کر چھوڑا یہاں جملہ دے وچ جیڑا مندری پا کے حکومت منواوے وہ کو سلیمان آتے نے جیڑا مندری دے کے ولایت سمجھاوے اس نو علی بن ابی طالب ہائے 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 واہ حسین میراز میں بسم اللہ کرنا سے سلام اینا تک سلام سے یا میں بسم اللہ کرنا سے وہ فضائل اللہ دی طرفوں کائنات کو خلق کرن والا علی کو فضائل عطا کیا کرے دے بڑے بڑے لوگاں علی دے فضائل کھٹائیں لیکن جس کو اللہ بلند کرے چلو ایک تھیں تاریخ دا ایک جملہ میرے ذہن وچ آ گئے چلو میں سنا یہ جملہ نہ میں شام جڑا ہے نا شام ملک شام پورے کو نہیں پتہ بھی علی کون ہے ٹھیک اذان ٹھیک اذان چوتھی اذان ہم دی شام پوری کو پتہ کوئی نہیں جو علی کون واہ واہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ لوگ آدین علی دے باب کلمہ نہیں پڑھیا علی بھی نہیں پڑھیا بات ہوں گل میرے سے اتنا نہیں آتی لوگ آدین بھئی کلمہ نس پڑھیا تے نکاح پڑھیا واہ واہ علامہ فیروز حضرت لکھنؤ دا عالم ہے وہ آتا ہے بھئی کمال ہو گیا کلمہ نہیں پڑھیا تے نکاح پڑھیا علامہ فیروز حضرت لکھنؤ آتا ہے جدن جناب ابو طالب نکاح پڑھے ہے قرآن اتریا کوئی نہیں واہ واہ ماں حسین میرازی قرآن اتریا کوئی نہیں نبوت دعویٰ کوئی نہیں فیروز حضرت لکھنؤ آتا ہے گلنا ڈوئی یا تا اللہ جبریل کو بھیج کے آکھے جو علی دے بابے کو آکھ نکاح ان پڑھ یاوت ابو طالب کی زبان جو نکلے ہوئے لفظ اللہ کو قرآن پڑھانا پائے گی ہے واہ حسین میرا سلام ہے سلام حتم سلام ہے سلام میں بسم اللہ میں بسم اللہ کرنا سے صحیح سلام لینا تم سلام میں بسم اللہ کرنا سے میں بسم اللہ کرنا سے شام پوری کنائی پتہ جو علی کون ہے جنہاں ضرب لگی ہے نا امیر کو سجدے دے وچ گل پہنچیے 4 عید کو شام وچ جو بھائی علی ابن ابی طالب کو حالت نماز دے وچ سجدہ دے وچ ضرب لگی ہے جدن یہ گل پہنچی نا لوگوں کو حکمہ دے پاسے دے کے آتے ہیں اساں تا آج تک سنتے آئے ہیں کہ علی تا مسلمان ہی نہیں تے بات سجدے دے وچ ذرا لوکاں کو تنخواہیں دتیاں ویندیاں ہیں علی دے خلاف بولن واسطے خزانہ دے دروازے کھولے گئے تے لوکاں دے کے خزانے رکھ کے آکھن آتے ہیں جتنیاں گالیاں دیونیاں بھی علی کو دیو 70,000 ممبر تے تیرے تے میرے مولا علی کو گالی ملی ہے نہیں ایک وقت یہ پتہ ہی دور کٹن تبدیل کی ہے تیرے تے میرے چوتھے امام دی شہادت تو کچھ مہینے لیتے ہیں جنہاں دور ہے نا عمر ابن عبدالعزیز کا اس نے تنہائی دے وچ بیٹھ کے مصلی بچھا کے بیٹھے مصلی تے دعا دے ہاتھ کھڑے کر کے آتا پہ مالک جس علی کی تلوار ساری زندگی اسلام پیچھے اٹھی ہے لوگاں نے جو علی کلمہ نہیں پڑھیا اگر میں کو حکومت مل وجے اے ممبران دے ہوتے میں علی ابن ابی طالب کو جڑیاں گالیاں ملدیاں اے ختم کرا چھوڑے سا 17 چاکا لیو اللہ دی ذات نے اس دی دعا مستجاب چکی تھی اے بن گیا حاکم بڑی کوشش کی تھی اس بڑی کوشش کی تھی جو ممبر دے ہوتے علی ابن ابی طالب کو گاہی نہ ملے ناکام ہو جائے
سونی دی ذہانت تو صدقے ونجا جملہ سننے جیو جیو آدھ رات لے اپنے گھر اٹھے یہ سیدھا یہودی دے دروازے تے آئے واہ واہ دروازے تے دستک دیتی ہے گال بڑی تعریف دیئے دستک دیتی ہے یہودی بیٹھا ہے یہودی دی نگاہ ہوئے دیکھے وقت دا حاکم آدھ رات دے میری دروازے تے نال بندہ کوئی نہیں جلدی تے نالے میں ہاتھ مان کیا دے سہی حکم کی تو ہویا سپاہی بھیجا ہویا میں آپ آونیا عمر ابن عبدالعزیز آتا ہے میں کو غرض کھینا ہے واہ واہ جیو یہودی آتا ہے آقا تو کو غرض تے میرے نا کیڑی یہودی دے پاس دیکھ کے عمر ابن عبدالعزیز پہ آتا ہے کل بھرے دربار دے نیچے تائیں آکے میرے کولوں میری بیٹی دا رشتہ منگنا ہے واہ 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 تو یہودی میں مسلمان یہودی قدمہ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے آتا بھی ہے میں یہ گل چکی تھی میں کو مار چھوڑے سن میرا سر تنگل جدا کر چھوڑے سن میں یہودی ہاں تسا مسلمان ہو رشتہ ہو نہیں سکتا عمر ابن عبدالعزیز یہودی کے پاس دے کہتے ہیں تیری زندگی دی ضمانت میں دینا واہ واہ تے کو کوئی کچھ نہ آکسی ٹی چڑھ پیا عمر ابن عبدالعزیز ہر ملک دے وچوں بندے سروائے کوئی جرنیل کڈوں آندا پیے کوئی کڈوں آندا پیے کوئی سپاہی کڈوں آندا پیے کڈوں کوئی لوگ آندے پے دربار سج گیا ہے یہودی دا پہلا قدم دربار جائے ٹردا 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 اٹھے آئے جتا منبر دے عمر ابن عبدالعزیز بیٹھا ہے یہودی تخت دے سامنے کھڑو کے عمر ابن عبدالعزیز دے پاس دے کیا تھا کہ تو ہے مسلمان بادشاہ میں ہاں یہودی تہاڈے نزدیک کافر آج بھرے دربار دے وچ کھڑو کے ساراں دے سامنے میں تیرے کولوں تیری دھی دا رشتہ منگدا 17 چاٹا لیو جی لوگ بیٹھے ہیں نا سپاہی تلواراں کٹیاں نے ان دی گردن دے اوتے رکھ کے آدن تیری جرت کیویں ہوئی ہے جو یہودی ہو کے مسلمان کو بیٹی دا رشتہ منگدا ہے اس ویلے عمر ابن عبدالعزیز سپاہیاں دے پاسے دے کے آدن رک ونجو رک کے کیوں مرے دے بادشاہ دے پاسے دے کے آدن ان دی جرت کیویں ہوئی ہے مسلمان بادشاہ کو یہودی تے کافر ہو کے تھی دا رشتہ پیا منگدا ہے اس ویلے عمر ابن عبدالعزیز دے چہرے تے جلال ہوئے کہ سپاہیاں دے پاس دے کے آدھا پیا بکواس بند کر تم دو ٹکے جو مسلمان ہو کے جان دے جو مسلمان نہ کافر کو بھی دے دے تے نہ کافر کو بھی گنتا ہے اے محمد کو نہیں پتا زہرا علی کو دینی ہے حسین دی راز میں بسم اللہ کرنا سا یار میں بسم اللہ کرنا سا سلام ہے حتم سلام ہے میں بسم اللہ کرنا یار تم دو ٹکے دا مسلمان ہو کے جان رہے ہیں جو کافر کو دھی نہیں دی مصطفیٰ کو نہیں پتا جو زہرا علی کو دیوڑی ہے یا نہیں دیوڑی کہ اس دن تو علی علیہ السلام کو ممبران تو گالیاں ملنیاں بانتے ہیں کہ احسان ہے عمر ابن عبدالعزیز کا اس دی ذات فضائل اتنے عطا کی تھے اور انہاں زمین تے سجدے دے دے کیوں دی ذات بنوائیے یا ان کیوں نہ آکھاں زمین تے سجدے دے دے کیوں دی ذات بچوائیے کیڑے جرم میں جب مسلمانہ اس علی تے پتر کو پھج دے کھوڑے دی زین تو لہائے ماں حسین دی شہادتوں نے کسی دا موت آئے نہ کرے بڑی اوکھی شہادت دی کربلا حسین دی کئی بندے پڑھتے ہیں کربلا دی جنگ اذان تو شروع ہوئی تے سجدے تے مک گئی کئی پڑھتے ہیں جوانی تو شروع ہوئی تے ضعیفی تے مک گئی کوئی آدن دین چڑھتے تو شروع ہوئی لہتے تے مک گئی من امام حسین دے ممبر دی قسم نہ جوانی تو شروع تے ضعیفی تے مکی نہ دین چڑھتے تو شروع ہوئی تے لتھے تے مکی نہ اذان تو شروع ہوئی تے سجدے تے مکی حسین دے ممبر دی قسم کربلا دی جنگ خم غدیر دے ہاتھ تو شروع ہوئی تے زینب دے برکے تے مکی ماں حسین دی شرح کسی دا موت آئے نہ کری سیدہ راضی ہوئے میں بسم اللہ کرا سکتا میں بسم اللہ کرا میری کوشش ہے آج دن کے حوالے نال میں تک مسائل سنا چھوڑا یارہ محرم دلین
4 سر ایسے ہیں جڑے 11 محرم والے دہاڑ بدن نالوں کوئی اوکھے جدا ہوئے. پہلا سر لیندے جن دے بارے تیجا تے میرا 12واں امام پڑھتا ہے غیبت اچ بیٹھ کے رو کے آتا بیٹھا ہے میرا سلام ہوئے کربلا دے اس شہید دے جن دا سر بدن نالوں گھوڑاں دے سنبھاں جدا کیتا ہے. ماں حسین دی شرح کسے دا محتاج نہ کری. سیدہ راضی ہوئی بابا دوجا سر کہندا ہے جے کو آدھ رات لے اٹھی کے چمدا ہا ہم شکل پیغمبر دا. تریجا سر کہندا ہے تریجا سر ہوندا ہے جن دے آسرے تے علی دیاں تھیاں وطن تو ٹر پئیاں ہیں. ہن میرے تے سوال کرو چوتھا سر کہندا ہے اس علاقے والے اور جڑن 11 محرم دے نہیں چڑھے نہ تین سر کیتن جدا تے سانگاں دے اوتے کیتن سوار. پچھلے ساتھ گنتی شروع کی دیئے تھے 71 تے آ کے رک گیا ہے. یہ شمر کے پاسے دیکھ گیا ایسا کربلا کتنے مارے آدھے 72 آدھے سارے 71 کیوں ہوئے. او کن کی ہے جے کو حسین ہتھاں تے جا کے گن آیا. ماں حسین دی راضی ہوئی. ایک سپاہی اگے واد کیا دے میں اکھوں نال لیتا پی آمی ٹبے دی گیڑ نال حسین دفن بیٹھا کریں دا. اے بغیر دادے جلدی کرو 1500 نیزہ چاہو گھوڑاں دیا زینت باؤ. میں کو علی اصغر دی لاش تلاش کر کے دے وہ جنہاں کسی نے اصغر دی لاش تلاش کر کے دے وہ 1500 گھوڑا ٹرے نیزے زمین دے وچ مارنے شروع کی تے نا. آدھرانا نیزے زمین وچ نہیں لگے ماں رباب دے جگر وچ لگے. میں بسم اللہ کرا سیدہ راضی ہوئی یا کھولی دے نیزے نال اصغر دی لاش بہ رہی. انہاں علی اصغر دا سر جدا کیتا سام دے ہوتے یا میں ان جملہ ان کیوں نہ پڑھا تیری ہانج دی خاطر آخرت دا سامان ہے. سام دے ہوتے ہائی پھرا دا سر تے پھرا دے سر دے تلے ٹر دی پئی سکی پھیر. سام دے ہوتے ہائی پوتر دا سر تے پوتر دے سر تلے ٹر دی پئی ہائی ماں. کوفے دے باہر آ کے اکبر دے بابے دے سر علی سانگ زمین دے وچ بے وست ہو گئی. بھیڑ رونی ہے محمل دے وچ بھیرا رونے سانگ دے آن دی ماں محمد باقر علیہ السلام دے بابے دے پاسے دیکھ کیا دیئے وانجنا بابے حسین کو پوچھ جو ایک مکی منزل تے رونا کیوں ہے. ایک کوفے دے محل لٹھے نہیں تے بابے علی دی شیعہ دے بھی ہون بیمار کرنا شروع کیتے. بابے دیسان تلے آ کیا تھا پیے بابا بھیڑ پہ کچھ لیے مکی منزل تے کیوں پیا رونا ہے. اس ویلے شبیر سام تے رو کیا دے باقر دی حیاتی ہوئی. میں کو ہی کے گل دا جواب دے او پیو اکھاں سفر کیویں کرے جیندی تھی پچھلی منزل تے رہ جاوے. ماں حسین دی راضی سیدہ راضی فرمایا میرے سینے دا تعویذ پچھلی منزل تے رہ گئی ہے. ہون سجاد دی رات بدلیے شمر بولا کیا تے سجاد بابے دی سام کیوں رک گئی ہے. فرمایا میری بھیڑ پچھلی منزل تے رہ گئی ہے. جنہاں کس نے پچھلی منزل تے میری بھیڑ رہ گئی ہے. شمر تانا مار کیا دے اگے بھی تو تمہارے بال جھڑتے رہے ان تو اٹھاں دیاں گوڑیاں زمین وچ نہیں لگیاں. ان تو تیرے بابے حسین دی سانگ زمین وچ پہ واسط نہیں ہوئی. رات ود پئیے تے رو کیا دے حیا کر پہلے جھڑن والے بچے ہیں ہن سیداں دی غیرت ہے. میں بسم اللہ کراں سجاد دے پاسے دیکھ کیا دے تم اتھا ہی رکنا میں تیری بھیڑ کو آپے لے آتا. جنہاں کس نے میں تیری بھیڑ کو گھنانا اس ویلے اصغر دی ماں محمد دے درب گئی ہے. تے سجاد دے پاسے دیکھ کیا دے سجاد ہون میری تھی نہیں بچ دی. مرحبا سیدہ راضی ہوئی. میں بسم اللہ کراں ہون میری تھی نہیں بچ دی. اگے تے نہیں چھڑتا دی ڈری ہوئی ہے تے اس تے میری تھی تے ظلم کرنا ہے. شمر گھوڑا دوڑائے عبداللہ ابن قیس روایت کرے دے میں پتہ لگ دیئے جو اے بچی تے ظلم کرے سی. عبداللہ ابن قیس آدھے میں شمر تے گھوڑے تے پیچھے آپڑا گھوڑا بھجایا ہے. عبداللہ روایت کرے دے جنہاں میں 3 چھٹی پہ تا گیٹ والا ہے نا تے میری نگاہ پئی اے آدھے میں آدھا شالا میں تھئی مر گیا ہوں ہاں یا میں اکھاں تو اندھا ہو گیا ہوں جنہاں میری نگاہ پئی شمر حسین دی تھی کو تماچے مرے دا
اسکر دی بھیڑ میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آ دیا یہ ہر چھات جو میں تو ملے نئے میرا جرم کے رہے عبداللہ دے میں گھوڑے رکن دے انتظار نہیں کیتا میں بھج دے گھوڑے تو چھلانگ ماریے تے جتھا شمر ہاتھ جائی کھلوتا ہی نا ایویں شمر دی کلائی دے وچ ہاتھ پا کے آ دے نمار ہے کوئی بیوارے سے او جوانو شمر آ دے انگا کون وارے سے عبداللہ آ دے انگا پہلے وارے سی خود اللہ آوازان دے اللہ تو بعد انگا وارے سے ہون مایا عبداللہ آ دے جنہیں زخمی کرنا تے ہاتھ رکھی کھڑو دیا ہے انہیں جلدی دنال میرے سامنے ہاتھ بن کے آدھیے بندے خدا اے بڑا ظالم ہے اس میرے بھرا اکبر تے سینے دے وچ برچھی ماری ماں حسین دی بازو کوشش کا چھوڑ رہا ہے حقر مار کے آدھیے اے بڑا ظالم ہے اس میرے باب حسین نو تیرا گھر بنال شہید کیتا اے جوانو عبداللہ رو کے آدھے آسین میں تن گھوڑے دی زین دے بلاوا جتنے سید بیٹھے ہو جنہیں آکے جو دن زین دے بلاوا جلدی دن آگے چار قدم پیچھے دوریے چھوٹے چھوٹے آدھ بن کے آگیا ہاتھ نہ لائے میں نکی بتوانا ماں حسین بھی راضی سید آرازی حقر مار کے آگیا ہاتھ نہ لائے میں نکی بتوانا عبداللہ دے اللہ بنا جگہ ساوت معاملہ تک کی میں آسے انہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آدھیے تو گھوڑا بڑا میں تیرے گھوڑے دنال بھج دیا سا احمد میو عبداللہ آدھے جتو پیر چیندی آئی زمین دا رنگ تبدیل ہوئے دایا عبداللہ آدھے میں دے دریا دیکھر اللہ جانے سارا تو پہلے کیرے سجن گوان کے مل دیئے عبداللہ آدھے پھٹیاں دا ماما لائے نہیں رکی ماں دا ماما لائے نہیں رکی روے گئے عبداللہ آگئے سجاد دور ہی نہیں آئے اٹھا آئیے جتنا کوئے بھی کرنے نال غازی بسر لگو ہویا آئے انہیں اکل دے پیسہ دے گیا دے آنکھ کو میں لب بیا تیرے مذہبی جیسے تیرے مذہبی جیسے او ناتمی ہو عبداللہ آگئے چاچے کو مل کے وقت اگے پر بھئیے اٹھا آئیے جتنا سامنے ہوتے بابے دا سار مجھوڑ آئے روے کے آدھیے بابا اللہ دے نات حکمت بسان کو لہیا اور ناتمی ہو اکبر دے بابے دے سار پرواز کی دے انہیں دھوئی دے ہتھا دے ہوتے آئے حسینہ دے سکینہ سام تو کیوں لہائے روے کے بی بی آدھیے اللہ دے نات دے آئے بھی توکیل بھانا حسینہ دے کے کر رہے روے کے بی بی آدھیے میرا وکیل بن کے وہ سامنے شمیر کھڑوتا ہے شمیر دے کو لگا ہوا ان کو ونیاک میری 4 سالہ دی دھی بیا دیئے میرے تے جتنا ظلم کر نہیں کر رہا میں کو جتنے تماچے مارنے نہیں مار رہا پر اللہ دے نہ دے میں کو جتنا بھی مارنا ہوئی اللہ دا مارا کر سجاد سامنے نہ مارا کر آدھیے بابا جگئے مرے نہ اس لئے سجاد پاکے بنار کا چوڑا ہے تیرے لے کے آبے میں رب من رسان ہے شام بھیجا ساری کلے کی عادت اپنی برداشت کو عزت شبیر کا صدقہ میرا مالک اللہ انہا رو دیا آوازاں کا صدقہ مالک انہا ہنجو کا صدقہ اچھا اگر آنکھوں پہ ایک جملہ پڑھا اور ماتمی ویجے کوفے کا شہر آئے اس ویلے ایک سوری مسئول آگے دنیا انہا نچنا شروع کیتا ہے علی دنیا دھیاں بہے بہے کے تیرے بیلے زینب دنیا زینب کو پتارے چیتا نہ آؤنے اور ماتمی آؤں دے سار پر آز کی دلے نماز گولا ہے تیرے کے آدھا پیے پائے کھاتے شاہ
عزت شبیر کا صدقہ مالک اللہ زندگی مومنان کو دراز فرما مالک اللہ بزرگوں کا سایہ سارے سروں پہ سلامت فرما مالک اللہ بھائی عابد حسین کی زندگی دراز فرما نال بھراواں دے نال پتراں دے نال بھتریجاں دے نال رشتہ داراں دے نال علاقے دے مالک اللہ آباد و شاد فرما حسین بادشاہ دی عزت کا صدقہ سلوک تا قیامت قائم رکھے مالک جتنے میرے واجب القدر تشریف فرما ہیں اس مہینے دا صدقہ مالک اللہ جس دے اندر جو حاجات شریعت مصطفیٰ دے مطابق جائز ہیں تو مالک اللہ حاجات پوری فرما عزت رسول دا صدقہ مالک اللہ جمانہ کو مات بیودہ فرما بردار فرما مالک اللہ اگر سارے ذمہ کوئی گناہ ہے میں سمیت مالک اللہ تیری ذات رحیم کریم گناہ معاف فرما مالک اللہ عبادت گزار فرما مالک اللہ ہر گناہ تو پرہیز عطا فرما عزت جناب مصطفیٰ دا صدقہ کوئی مومن پریشان ہے تو مالک اللہ پریشانی دور فرما کوئی مصیبت دیجئے تو مصیبت دور فرما مالک اللہ جتنے مومن اولاد واسطے سکھدن جناب علی اصغر عزت دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما اگر کوئی مومن بیمار ہے تو مالک اللہ صحت کلی عطا فرما اگر ان ایاماں دے وچ میری زبان وچ کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہوئے جس دی وجہ تو کسے مومن دی دل آزاری ہوئی ہوئے تو میں معافی مانگ دے انسان ہے باقی مالک اللہ اس مشن دے وچ یکم دکھین کی آیت ہونی اس مشن دے وچ جس بندے جس رنگ کی حصہ کے دے مالک اللہ اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما عزت جناب حسین دا صدقہ مالک اللہ عزت جناب مصطفیٰ دا صدقہ 14 دی عزتاں دا صدقہ مظلوم کربلا دے آخری شہید دا واسطہ آج دے اوکھے دین دا صدقہ مالک اللہ ہن حجت خدا جناب محمد مہدی علیہ السلام دا ظہور جلد عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد